کی کوششیں شروع ہو گئیں اور دنیا بھر سے اسرائیلیوں کو وہاں اکٹھا کیا جانے لگا۔ سعودی عربیہ پہلا ملک تھا جس نے اس چیز کی مخالفت کی، اور جنگ عظیم جیتنے کے بعد، ہٹلر کو اور جاپان کو شکست دینے کے بعد، امریکہ کا مزاج بھی کچھ اور قسم کا ہو گیا تھا، اور روزویلٹ کے بعد، اس کی موت کے بعد پھر ٹرومین امریکہ کے صدر بنے۔ ٹرومین نے اسی ترنگ میں آ کر، جیسے کہ ان کو فتح ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم کے اندر، اور وہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور امریکہ مستقبل کے نقشے بنانے شروع ہو گیا تھا، تو اس نے ٹرومین نے یہ مرحوم شاہ عبدالعزیز صاحب کو ایک خط لکھا۔ اس کی جو لینگویج ہے وہ ایسی سخت ہے جو بالعموم لکھی نہیں جاتی، لیکن امریکی جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اسی طرح کی کرتے ہیں۔ یہ خط ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کا نچوڑ ہے۔ اس نے لکھا ہے، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن، 10 فروری 1948۔ لکھتے ہیں، شاہ عزیز، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان محبت کا پرانا تعلق عدل و انصاف، مکمل تعاون کے اصولوں پر مبنی ہے۔ بنی نوع انسان کے فلاح و بہبود، امن عالم کا تحفظ اس تعلق کے اہداف ہیں۔ ہمارے تعلق کو مزید مستحکم کرنے میں ان بڑے اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے جو دونوں ملکوں کی بھلائی کی خاطر آپ کے ہاں پٹرول کے کنوؤں کی کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ کام باہمی تعاون کی بنیاد پر جاری و ساری ہے۔ جناب عالی قدر، اس مضبوط تعلق کی بنا پر عجب نہیں کہ ہم میں سے کسی فریق کو خوشی ملتی یا غم پہنچتا ہے تو اس کا اثر دوسرے فریق کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے لیے یہ امر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مشرقی عرب کے پورے علاقے میں، جس سے آپ کا دینی، تاریخی اور لسانی رشتہ ہے، امن و امان کا بول بالا ہو۔ آپ کے ملک سمیت یہ تمام ممالک عرب لیگ کے رکن ہیں۔ چونکہ عرب لیگ کے ہاں آپ کی قدر و منزل مسلمہ ہے اور اہل عرب کے دلوں میں بھی آپ کا بڑا احترام ہے، اس لیے میں مبتلا عذاب انسانیت اور امن عالم کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ارض مقدس میں اس کے رہائشی عربوں اور یہود کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی کو بند کرنے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ آپ عربوں سے کہیں کہ وہ اپنے ہم وطن یہودیوں سے صلح کر لیں۔ یوں نازیوں نے اپنی منحوس حکومت کے دوران میں یہود کو جو زخم پہنچائے تھے، آپ کے اس اقدام سے ان کے مندمل ہونے میں یقیناً مدد ملے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہود پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، اس سے آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ اہل عرب یہودیوں سے جو سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں طے کیا گیا تھا کہ یہ علاقہ فریقین میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں جو ممالک شامل ہیں، ان کے خلاف اہل عرب کا یہ ظالمانہ اقدام ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ میں آپ کا ملک بھی سر فہرست ہے، یعنی وہاں ہوتے ہوئے آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ اس کو بدل سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اقوام متحدہ مجبور ہو کر متنازع علاقے میں مسلح فوجیں اتار دے گی۔ پھر یہ فوجیں اقوام متحدہ کی قرارداد کو تسلیم نہ کرنے والوں کو سبق سکھائیں گی اور قرارداد پر بزور بازو عمل کرائیں گی۔ یوں آپ کے ہزاروں ہم قوم خواہ مخواہ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایسے اقدام سے آپ کو بھی رنج پہنچے گا اور آپ کا غم دیکھ کر ہم بھی غمگین ہو جائیں گے۔ میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ یہ صورتحال برقرار رہی تو ہمارے اور آپ کے تعلقات یقیناً کشیدہ بھی ہو جائیں گے اور ہمارے مشترکہ مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ امریکی قوم کو مصائب کے مارے یہودیوں پر بڑا رحم آتا ہے کہ ان بیچاروں نے اقوام متحدہ کی قرارداد تقسیم کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا، کیونکہ ان کے حق میں تھی، باوجود کہ اس سے ان کا مقصد پورے طور پر حاصل نہیں ہوگا۔
اہل عرب کو بھی چاہیے کہ وہ امن و امان کے قیام اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یہودیوں سے پیچھے نہ رہیں۔ اے شاہ باوقار، تاریخ اس زمن میں آپ کے فیصلہ کن اقدام کی منتظر ہے تاکہ وہ اپنے صفحات میں یہ بات سنہری حروف سے رقم کرے کہ عربی بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود نے اپنی حکمت اور اثر و رسوخ سے ارض مقدس میں امن و امان کو بحال کر دیا۔ یوں انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دنیا کے غم و غصے کا نشانہ بننے سے بچا لیا اور اسرائیل کی مظلوم قوم کے فلاح و بہبود میں خاطر خواہ حصہ ڈالا۔ میری نیک دعائیں اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پیشگی شکریہ بھی قبول فرمائیے۔ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے، جس سے یہ کتاب تو کیا اگر 50 کتابیں اور بھی لکھی جائیں تو وہ اس کو سمیٹ نہیں سکتی جو اس خط میں ہے۔ انہوں نے کہا جی قصر شاہی الریاض 10 ربیع الاخر 1367 ہجری۔ صدر محترم، آپ کا خط جو آپ نے 10 فروری کو لکھا تھا مجھے ملا، اس خط کے مضمون کو میں نے پورے طور پر جان لیا ہے۔ آپ نے محبت اور مروت بھرے جو جملے تحریر کیے ان کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ میں یہ بات صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اور صاف گوئی ہم عربوں کی دیرینہ روایت ہے۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے یہ خط پڑھا گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تعجب اس بات پر ہوا کہ آپ کو یہود کے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کرنے کا اس درجہ شوق ہے کہ آپ مجھ ایسے عربی بادشاہ کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوگے۔ عرب اور عربیت کے متعلق اس بادشاہ کے اخلاص سے آپ یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ جو اپنی قوم کے دعوائے حق کے خلاف یہودیوں صہیونیوں کے دعوائے باطل کی حمایت کرے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کا ہمارے دلوں پر کیا اثر ہوا تو ایک مثال سنیے۔ فرض کیجئے کہ کوئی توانا ملک آپ کی کسی ریاست پر حملہ کر کے قابض ہو جاتا ہے، پھر وہ دور دراز کے مہاجرین پر ریاست کے دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ آئیں اور اس ریاست کے بیچ میں ایک نئی ریاست قائم کریں۔ امریکی اس ناروا قبضے کو ہٹانے اور اجنبی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آتے، دوستی کا واسطہ دیتے، امن عالم کے نام پر عرض کرتے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے امریکیوں سے کہیں کہ وہ اپنی ریاست کا دفاع نہ کریں، اجنبی قوم کو نئی ریاست قائم کرنے دیں، تاکہ تاریخ سنہری حروف میں یہ بات رقم کرے کہ صدر ٹرومین نے اپنی حکمت اور اثر و رسوخ کے ذریعے سے براعظم امریکہ میں امن و امان قائم کر دیا۔ بتائیے یہ مطالبہ آپ کے قلوب پر کیا اثر چھوڑے گا؟ جناب صدر، آپ نے عربوں کے نزدیک میرے احترام کا ذکر کیا۔ یہ درست ہے کہ عرب میرا احترام کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میں ان کی نظر میں اسلام اور عربیت کے حقوق کا محافظ ہوں۔ آج آپ مجھ سے جس شے کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی عرب ذمہ دار وہ شے آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ فلسطین میں جاری جنگ خانہ جنگی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا، یہ فریقین کی جنگ ہے۔ عرب پہلا فریق ہیں جو اس سرزمین کے اصل باشندے اور حقیقی اور قانونی وارث ہیں۔ دوسرا فریق صہیونی جنگجوؤں کا ہے جو دنیا کے مختلف گوشوں سے جمع ہو کر اس علاقے میں آ گھسے ہیں۔ انہیں چند ممالک کی مدد حاصل ہے جو امن عالم کے جھوٹے عاشق ہیں۔ در حقیقت وہ امن عالم کے نام پر لوگوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تقسیم کی قرارداد جسے آپ نے دوسرے ممالک سے زبردستی پاس کرایا ہے، ظالمانہ قرارداد ہے۔ عرب ابتدائی سے اس قرارداد کو مسترد کر چکے ہیں۔ سچ کی تائید کرنے والے دیگر ممالک نے بھی وہ قرارداد تسلیم نہیں کی۔ عرب ان خطرناک نتائج کے قطعی ذمہ دار نہیں جن کا ڈراوا انہیں اقوام متحدہ نے دیا ہے۔ مجھے تو اپنی قوم کے ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو فلسطین میں صہیونی جنگجوؤں کے خلاف اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے بھی ہمدردی ہے جو اہل فلسطین کی مدد کو آتے ہیں۔ ہم عرب دفاع وطن کی اس جنگ کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ اہل فلسطین یہ جنگ جاری رکھیں گے، ہم بھی تمام تر وسائل قوت کے ساتھ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ ہم ارض مقدس پر قبضے کا صہیونی خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک بات ہے معاشی مفادات کی، جس کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے تجارتی تعلقات کی عمارت استادہ ہے، تو کان کھول کر سن لیجئے، ہمارے نزدیک ان تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ان کے بدلے ہمیں ارض فلسطین کی ایک بالشت بھی یہودی مجرموں کے حوالے کرنی پڑی تو ہم ان تعلقات کو دیوار پر دے ماریں گے۔ اللہ گواہ ہے، میں یہ تصور کرنے پر قادر ہوں کہ تیل کے کنویں کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ نعمت اللہ نے عربوں کے لیے ذخیرہ کر رکھی تھی جو اس نے آخر زمانے میں ظاہر کر دی۔ نہیں، یہ اللہ کی قسم، تیل کے یہ کنویں عربوں کی سزا نہیں بن سکتے۔ میں دنیا کو کئی بار بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ میں اور میرے سارے سب بچے فلسطین کی خاطر جنگ پر چلنے کو تیار ہیں، پھر یا تو ہم یہودی ریاست قائم نہ ہونے دیں گے یا لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ اب بھی کوئی یہ سمجھے کہ تیل سے کمائی ہوئی دولت مجھے اپنے اور اپنے بچوں کی جان سے زیادہ پیاری ہے تو اس کی عقل کا کیا علاج ہے؟ قرآن جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، جس پر قائم رہتے ہوئے موت سے ہم آغوش ہوں گے، اس نے یہودیوں پر لعنت کی ہے۔ تورات اور انجیل نے بھی یہودیوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ قرآن نے ہم پر واجب ٹھہرایا کہ ہم جان و مال کے ساتھ ارض مقدس کا دفاع کریں اور اسے یہود کی چیرہ دستیوں سے بچائیں۔ قرآن اس معاملے میں ہم سے کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں۔ امریکی نصارہ کے دینی عقائد میں اگر اس قدر انحطاط آ چکا ہے کہ وہ یہود کی ارض مقدس کو اپنے ناپاک وجود سے آلودہ کرنے میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ہمارے دلوں میں ابھی ایمان باقی ہے، کم از کم ہم یہود کو ارض مقدس پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے نہایت بے شرمی سے ہمارے دشمن صہیونیوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ آپ کی حکومت نے عربوں کے متعلق ظالمانہ موقف اپنایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے تعلقات بگاڑنے، امریکی کمپنیوں سے معاہدہ ختم کرنے اور ہم نے ان سے جو خاص رعایتیں برتی انہیں منسوخ کرنے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن ہم ایسا کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے، اس خیال سے کہ شاید امریکی حکومت مسئلہ فلسطین کے متعلق اپنے موقف پر نظر ثانی کرے اور سفید جھوٹ کی تائید چھوڑ کر کھرے سچ کی طرف آئے۔ امید ہے ہمیں اس معاملے میں امریکی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالنا پڑے گا اور نہ تجارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دینی پڑے گی۔ ہم عرب یہی چاہتے ہیں کہ حق کی فتح حق کے ساتھ ہو۔ ہمارے دشمن صہیونیوں نے رشوت، معاشی دباؤ اور انتخابات میں ووٹوں سے محرومی کے جن اوچھے اٹکنوں سے دنیا کی حکومتوں اور عالمی تنظیموں کو جھوٹ کی تائید کرنے پر مجبور کیا، وہ انہی کو زیب دیتے ہیں۔ ہاں، جب کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ حق کی عصمت تار تار ہونے کو ہے تو اسے بچانے کے لیے ہم وہ ذریعے اختیار کرنے سے دریغ نہیں کریں گے جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ بالخصوص جب عرب لیگ ایسی کوئی بات طے کر لے گی، عرب لیگ اہل عرب اور ان کے حقوق کے تحفظ کی خاطر جو بھی فیصلہ کرتی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ کو یہ اطمینان دلا کر خوشی ہوگی کہ امریکی مہمان جب تک ہمارے ملک میں ٹھہرے ہیں کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی کوئی بات ترک تعلقات کی ہوئی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں پورے احترام کے ساتھ صحیح سلامت ان کے ملک روانہ کر دیں گے۔ اور آخری ذرا ایک فکرہ ہے، آخر میں آپ جناب کو یہ یاد دلا دوں کہ جس خام مال پر ہمارے اور آپ کے تجارتی تعلقات قائم ہیں، یعنی تیل، عالمی منڈی میں اس کے پیشکار بہت تھوڑے اور طلبگار بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے۔ میری نیک تمنائیں اور سلام قبول کیجیے۔ اب اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے اس شخص کے ایمان کا۔ میں تھوڑا عرصہ پہلے چین گیا تھا، وہاں کے صدر صاحب اور وہاں کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ چین کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کا دو باتیں، ایک اسٹیبلٹی، استحکام، اور دوسرا سوشل ڈیولپمنٹ، لوگوں کے زندگیاں بہتر کرنے کے طریقے اور اس پر عمل درآمد۔ اسٹیبلٹی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس بنیاد پر پیپلز ریپبلک آف چائنا قائم ہوا ہے، جب تک وہ قائم رہے گی چین قائم رہے گا اور ترقی بھی کرتا رہے گا۔ جب اس بنیاد سے ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے ملک کا حشر شاید باقیوں سے بھی زیادہ برا ہو۔ یہی کیفیت سعودی عربیہ کی ہے۔ اس کی بنیاد اسلام پر ہے، قرآن پر ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اس پر سختی سے عمل درآمد کی وجہ سے ہی وہ پوری دنیا کے اندر استحکام کا ایک مثال ہے۔
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد اسی پر مستحکم اور قائم رہیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جناب راجہ ظفر الحق، سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ بے لوث اور بے مثال دوستی کی باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے تھے. پاکستان کے ساتھ سعودی حکمرانوں کی، سعودی شیوخ اور عوام کی جو بے لوث محبت اور دوستی ہے، اس کے ایک دور کے راجہ صاحب خود بھی چشمدید گواہ ہیں، اور وہی گواہی وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. راجہ صاحب نے کتاب کے حوالے سے ایک باب آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اور وہ باب ایک ایسا باب ہے، وہ خط حضرت شاہ عبدالعزیز کا، جو ہر پڑھنے والے کے دل کو ایمان کی تازگی بخشتا ہے، ولولۂ تازہ سے نوازتا ہے. اب میں زحمت دے رہا ہوں پاکستان کے اس عظیم دانشور کو، جو پاکستانی قوم کے اضطراب کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں. جب قلم پکڑتے ہیں تو دماغ سے زیادہ دل کے ساتھ لکھتے ہیں، اور ان کی تحریریں جو دل سے لکھی ہوتی ہیں، لوگ دل ہی سے پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں. تشریف لاتے ہیں پاکستان کے معروف دانشور، عظیم کالم نگار جناب عرفان صدیقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی قدر پروفیسر ساجد میر صاحب، میرے نہایتی معزز و محترم دوست عالی مرتبت سفیر سعودی عرب جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، اور حاضرین مجلس، السلام علیکم. میں راجہ صاحب سے ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں کوئی تقریر کرنے تو حاضر نہیں ہوا تھا. میں نے بڑی دقت نظر سے اس کتاب کو پڑھا، اور جو راجہ صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ اس کتاب کا نچوڑ یہ 2 خطوط ہیں، میں ان دونوں خطوط کی فوٹو کاپیاں کرا کے لایا تھا کہ یہ پڑھ دوں گا اور کام چل جائے گا. وہ کام راجہ صاحب نے چلا لیا. سو میرے پاس کہنے کو کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ یہ کتاب اگرچہ مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دامن اتنا بھی خالی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے رہتے ہیں. ہماری قیادت اور سیادت کے اندر ایسے ایسے درخشاں ستارے موجود رہے ہیں کہ جن کی روشنی اور جن کی تابانی اور جن کی درخشانی اب تک کسی نہ کسی طور قائم ہے. اور ان عظیم و برتر تاریخی شخصیات میں سے ایک شخصیت شاہ عبدالعزیز ابن سعود کی ہے. اگرچہ انہوں نے، مصنف نے 15 صفات کہہ لیجئے یا قائدانہ اصول کہہ لیجئے وضع کیے، اور ان کے مطابق ان کی شخصیت کو جانچا اور ان کے کارناموں کو پرکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو ان اعداد و شمار کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا. جو تاثر نکلتا ہے ان کی کتاب کا، اور جو شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے، وہ شاید ان اعداد و شمار سے بہت بالا تر ہے، بہت بلند تر ہے، بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے اور بہت عمیق ہے. آپ ذرا اس دور کا بھی اندازہ کیجئے، آپ ذرا اس دور کو بھی ذہن میں رکھیے گا جو شاہ عبدالعزیز ابن سعود کا دور ہے، کہ افتاد ہے زمانے بھر میں، مسائل ہیں، افراتفری ہے، اور 2 بڑی جنگیں ان کے دور میں لڑی گئیں، جن کو عظیم جنگیں کہا جاتا ہے.
پہلی جنگ عظیم اس وقت ہوتی ہے جب ابھی انہوں نے سلطنت کی بنیادیں اٹھا رہے تھے شاہ عبدالعزیز، اور وہ بنیادیں ابھی مستحکم بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن پہلی جنگ عظیم کا وہ دور گزارا، پھر دوسری جنگ عظیم بھی انہوں نے دیکھی، اور اس سارے عرصے میں ایک نئی ریاست کی استواری کے اندر اور اس کی پائیداری کے اندر اور اس ریاست کے اصول وضع کرنے میں، اس کا نظام وضع کرنے میں، ایک اخلاقیات وضع کرنے میں، سماج کا ایک ضابطہ وضع کرنے میں، حکمرانی کے اصول وضع کرنے میں انہوں نے کمال مہارت کا کہہ لیجئے، ذہانت کا کہہ لیجئے، بصیرت کا کہہ لیجئے مظاہرہ کیا، اور ایسے لیڈر میرا خیال ہے ہمارے ہاں شاید بہت زیادہ نہیں ملتے۔ جس خط کا ذکر کیا اور پڑھا، میں نے اس خط کو بڑی دفعہ پڑھا ہے،